اپوائنٹمنٹس جو ہے نا زندگی کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور مثال کے طور پہ آپ کی زندگی میں ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ڈفرینٹ سٹیجز آف لائف میں. ایک جب آپ لیٹ سپوز کوئی یونیورسٹی جوائن کرنے لگے ہیں تو ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ایک انٹرویو ہوتا ہے آپ کا، وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی زندگی کا. اس کے بعد یونیورسٹی ختم ہوگی، جاب کے انٹرویو ہوتے ہیں، شادی کے لیے انٹرویو ہوتا ہے. ڈفرینٹ سٹیجز کے اوپر آپ کے سارٹ آف انٹرویوز ہیں جہاں پہ آپ اپنا بیسکلی جو بھی اس سے پیچھے ہوتا ہے آپ سامنے پریزنٹ کرتے ہو. اور سب سے امپورٹنٹ انٹرویو جو ہے جس کی طرف انسان جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انٹرویو ہے. اسی کی سی وی یہاں پہ تیار ہو رہی ہے، واللہ اسی کی سی وی آپ تیار کر رہے ہو اپنے عمل سے. جو اصل سرمایہ ہے انسان کا اس دنیا میں وہ عمل ہے، اور عمل ہی وہ آگے دیکھے گا. اسی کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورتوں میں کہ اپنے عمل سے جا کے ملے گا وہ، اور یہ عمل ہی ہے جس کا رزلٹ ادھر آپ کو اپنے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے یا پیٹھ پیچھے دیا جا رہا ہے. واللہ عمل جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اپنے لیے نا کچھ پریکٹسز اڈاپٹ کریں اس ایج کے اندر، جس ایج میں آپ لوگ ہیں ابھی. یہ واللہ یہ گولڈن ایج ہے آپ کے لیے. اگر آپ اس ایج میں یہاں بیٹھے ہیں نا، یعنی اپنے 20s میں اگر آپ لوگ ہیں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں، واللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر چاہتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر چاہتا ہے. کیونکہ کتنے لوگ ہیں اس ایج کے بعد گزر بھی جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، انہوں نے یہ باتیں سنی بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں تک یہ باتیں پہنچائی نہیں ہوتی. واللہ بہت زیادہ لوگ ہیں ایسے. لیکن آپ اس سٹیج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے کانوں میں اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال رہا ہے تو یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کو چوز کیا تھا اس کام کے لیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ آپ آ کے بیٹھیں گے اور آپ یہ باتیں سنیں گے. آپ وہ بھی ہو سکتے تھے جو اس وقت پتہ نہیں کہیں باہر پھر رہے ہوتے، بالکل ایسی زندگی گزار رہے ہوتے جو بالکل ہیڈ لیس ہوتی. لیکن آپ کو یہ باتیں پتہ لگ رہی ہیں اس ایج کے اوپر جس ایج میں آپ چینج کر سکتے ہیں، اور چینج کرنا آسان ہے اور لانگ ٹرم کر سکتے ہیں چینج. نہیں تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو 40s 50s 60s کے اندر ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے ٹو چینج یور ویز. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا ہے کہ آپ ادھر بیٹھے یہ چیزیں سن رہے، تو ایک ذمہ داری بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے. اٹ گوز بوتھ ویز. where this is a blessing from Allah کہ you are hearing these things right now, it's also a responsibility کہ آپ اور میں ہم جا کے اللہ تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے یار اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے یہ نہیں کیا، مجھے کسی وہ نہیں کیا. اور اس وقت اگر آپ اپنے 20s میں ہیں اور لیٹ سپوز آپ کو فیملی کی رسپانسبلٹیز نہیں ہیں آف ارننگ اے لیونگ اور لوکنگ آفٹر یور چلڈرن فار ایگزامپل، اس دور میں اس معاشرے میں جہاں پہ چیزوں کو مشکل کیا ہوا ہے بہت زیادہ، اگر آپ کے اوپر یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی عمل کے لحاظ سے، واللہ عمل کے لحاظ سے پھر بھی آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کچھ نہ کچھ یاد نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ جد و جہد نہیں کر سکتے، تو کیسے کریں گے جب آپ 30s میں ہوں گے؟ کیسے کریں گے جب آپ 40s میں ہوں گے؟ کیسے کریں گے جب آپ کے اوپر جو ہے نا ذمہ داری زیادہ ہوگی؟ بہت مشکل ہوگا. تو اپنے ان ایام کو، اس ایج کو غنیمت جانے، اس ٹائم کو. واللہ سب ٹائم ہی ہے آپ کے پاس، میرے پاس، اور کیا ہے، ہم ٹائم کے ہی بنے ہوئے ہیں. جس طرح یہ گھڑی سیکنڈ ٹک کر رہی ہے اس طرح میری باڈی ضائع ہوتی جا رہی ہے. آپ اور میں وقت ہی لے کے آئے ہیں، اور وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آپ قرآن میں پڑھیں جگہ جگہ اہل النار نے، اصحاب النار نے، جہنم والوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ وقت دے دو بس، اللہ پھر وقت دے دے اللہ، بس پھر ٹائم چاہیے، بس واپس بھیج دیں ہمیں. تو وہ ٹائم کب ہے؟ کون سا ہے؟ یہ والا ہے، یہ ابھی اس وقت آپ کے پاس اختیار ہے، ہر چیز کے اوپر اختیار ہے. آپ آ کے یہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ جا کے کسی کوئی پارٹی بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں جا کے، آپ کے پاس اختیار ہے. یو ہیو کنٹرول اوور یور سیلف رائٹ ناؤ. نو ون از اسٹاپنگ یو. آپ کے پاس اپنے اوپر اختیار ہے. لیکن آخرت والے دن آپ کا اپنے ہی لمز کے اوپر اختیار نہیں ہے، اپنے ہاتھوں پہ اختیار نہیں ہے، اپنی ٹانگوں پہ اختیار نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف ہوں گے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہے، اختیار دیا ہے اپنے اوپر، تو ایسی ہیبٹس انکلکیٹ کریں، خاص طور پہ اس ایج میں. میرا خطاب جو ہے نا خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے 20s میں ہیں. اپنے اندر ایسی ہیبٹس انکلکیٹ کریں کہ جب آپ اپنی 30s میں 40s میں اس ٹائم پیریڈ میں آئیں گے جب آپ کے لیے ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اور آپ کے عمل میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی، تو کم از کم آپ نے
اپنے آپ کو اتنا ٹرین کیا ہوگا کہ ہر لحاظ سے ختم نہیں ہو جائیں گے عمل کے لحاظ سے. 2-3 چیزیں خاص طور پہ جو میں نا نوجوانوں کو خاص طور پہ جو اپنے 20s میں ان کو مشورہ دینا چاہوں گا. ایک تو یہ عمل کے لحاظ سے کہ اگر آپ ابھی جدوجہد نہیں کر سکتے نا نماز کے معاملے میں تو ڈونٹ تھنک کہ آپ کل کر سکیں گے. اور ہاں کل سے اگر مراد آپ کی 60 سال کی عمر ہے تو شاید تب کر لیں آپ. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی منہ نہیں لگائے گا نا تو کہیں گے چلو آپ مسجد کا رخ کر لیتے ہیں, باقی بابوں سے جا کے مل لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح کی عبادت پسند نہیں ہے. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی پرائم نہیں دی نا تو اللہ تعالیٰ کو وہ کیا کرنی ہے. اور وہ بھی انشاءاللہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی بندہ صرف اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ سوشلائزنگ ہو جاتی ہے, کچھ گھر پہ کوئی پوچھتا نہیں ہے اب. تو یہ نہ کبھی سمجھنا کہ اگر ابھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو کل پڑھ لو گے. اگر ابھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا نا تو کل بھی دے گا ضرور. سو عمل کے لحاظ سے اس ٹائم پہ محنت کرنا. دوسری چیز دیکھیں, قرآن پڑھنا روانگی کے ساتھ, فلوئنسی کے ساتھ, یہ ایک ڈائنگ سکل بنتی جا رہی ہے, یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے جو باپ دادا ہیں ان سے جو پچھلی جنریشنز ہیں نا, وہ لوگ اس خطے میں فارسی بولا کرتے تھے اور عربی بھی سمجھ لیتے تھے. یعنی ان کی قرآن لٹریسی اس لیول پہ تھی, قرآن پڑھ لیتے تھے آرام سے اور قرآن سمجھ بھی لیتے تھے موٹا موٹا. اگر عربی نہیں بھی جانتے تھے تو قرآن سمجھ لیتے تھے وہ. اس کے بعد ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کی جنریشن لینگویج تو لوز کی انہوں نے, عربی نہیں سمجھ سکتے وہ, لیکن کم از کم قرآن سامنے سپارہ دیتے تھے تو پڑھ لیتے تھے وہ روانگی کے ساتھ. آج وہ بھی ختم ہو گیا. اور بہت زیادہ لوگ ہیں ایسے جن کو ابھی ہم مصحف پکڑائیں, قرآن پکڑائیں تو وہ اور ان سے کہیں یار اس کی تلاوت کرو, پڑھو, تو وہ نہ پڑھ سکیں یا شرمندہ ہوں, یا جا کے کوئی قرآن خوانی ہوتی ہے, کہیں قرآن پڑھ ہی جاتا ہے تو بس سپارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتی ان کو کیا کریں. اگر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی سلو سپیڈ ہوتی ہے کہ ان کو خود فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے یہ بالکل, کہ انسان کہے کہ یار میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آیا ہوں اور یہ جو ہے کتاب یہ سب سے اچھی کتاب ہے, اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے, اسی کتاب کے اوپر جو ہے میرا پورا ایمان ہے, لیکن جب اس کو وہ کتاب پکڑائی جائے وہ پڑھ بھی نہ سکے. ٹھیک ہے ترجمہ پڑھیں, بلکہ ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ ہو قرآن میں ہے کیا, لیکن ٹو ناٹ بی ایبل ٹو ریڈ دا قرآن وتھ فلوئنسی, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اچھا, یہ معاملہ وہ ہے جو ایک سکل سے ریلیٹڈ ہے. سکل سے, ایک سکل ہے نا بینگ ایبل ٹو ریڈ وتھ فلوئنسی. کوئی بھی چیز سکل اگر ہوتی ہے نا وہ مشکل ہوتی جاتی ہے ود ایج. اگر آپ کوئی انسان جو ہے جس نے اگر تجوید نہیں سیکھی, قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھا, اور اس کی عمر اگر 40+ ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہے. امپاسبل نہیں ہے, مشکل ہے, اس کو زیادہ اسٹرائیو کرنا پڑے گا, زیادہ اسٹرگل کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی بچہ ہے اپنے ٹینز کے اندر ہے, ایون جوان ہے اپنے 20s کے اندر ہے, اس کے لیے بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. صرف تھوڑا سا وقت نکالنا ہے. آپ اپنے لیے کبھی بھی یہ چیز ایکسیپٹ نہ کریں, کبھی بھی اپنے لیے یہ چیز ایکسیپٹ نہ کریں کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکیں گے. آپ کیوں ہم ایکسیپٹ کریں اپنے لیے؟ ڈونٹ ایکسیپٹ دس فرام یور سیلف. اپنے سے وعدہ کریں کہ یار نہیں. اور بہت آسان ہے. ہمارے پاس کتنے ہیں قاری صاحب یہاں پہ, ایک آپ کسی قاری صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ آپ مجھے آ کے پڑھائیں, 6 مہینے آپ پڑھیں گے روز یا ہفتے میں 3 دن, تو آپ کے اندر روانگی آ جائے گی قرآن پڑھنے کی. ہر لیٹر کو کیسے ادا کرنا ہے اور تجوید کے کیا رولز ہیں, یہ آپ کو آنا چاہیے. You should be able to read the Quran without any problem. رمضان آئے تو آپ دن کا سپارہ آرام سے پڑھ سکیں. ڈونٹ ایکسیپٹ فار یور سیلف کہ آپ قرآن نہ پڑھ سکیں. واللہ یہ اپنے لیے ایکسیپٹ نہ کریں. یہ چیز انسان خود ہی اپنے لیے ایکسیپٹ کرتا ہے. کیوں نہ پڑھ سکیں ہم قرآن؟ ہاں ترجمہ بھی پڑھیں, آپ انگلش پڑھ سکتے ہیں, اردو پڑھ سکتے ہیں, آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم؟
تو یہ ایج جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. جو سکل آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی ود ایج, اس کو ابھی سیکھنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو ابھی بیر منیمم بتا رہا ہوں, میں نہیں آپ کو کہہ رہا عربی سیکھیں, جو سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اتنی عربی سیکھیں کہ آپ قرآن سمجھ سکیں, اور وہ بھی مشکل نہیں ہے. اس میں بھی 8 مہینے سے سال کے اندر آپ آرام سے اتنی عربی سیکھ سکتے ہیں کہ قرآن آپ سمجھ سکیں کم از کم. ہاں آپ تفسیر کی کتاب اٹھا کے نہیں پڑھ سکیں گے, حدیث کی کتاب نہیں سمجھ سکیں گے, تاریخ کی کتاب نہیں سمجھ سکیں گے, اس میں آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا, اس میں پورا آپ کو ایک نصاب پورا اٹس اے لانگر جرنی. لیکن قرآن 1-2 سال کے اندر بندہ ایزیلی اتنی عربی سیکھ سکتا ہے کہ قرآن پڑھ سکے وہ. تو اپنے آپ سے وعدہ کریں گے, ڈونٹ ایکسیپٹ یور سیلف ٹو بی سم ون, کہ اگر آپ کو قرآن کوئی مجلس میں دے تو آپ کو شرم ہے آپ پڑھ نہ سکیں. واللہ یعنی شرم کی بات ہے. اور ہم یہ آہستہ آہستہ یہ نارملائز ہوتا جا رہا ہے اس میں ہمارے لیے. یہ نارملائز نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے اسے. تو جس ایج کے اندر آپ لوگ اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کر کے یہ چیزیں کر سکتے ہیں, ڈو یور سیلف اے فیور اور یہ کریں. اور اپنی جوانی کے اوقات اللہ تعالیٰ کو دیں. واللہ یہ قیمتی اوقات ہے. اللہ تعالیٰ جتنا اس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو نہیں کرتا کہ انسان جو ہے 50-60 سال کی عمر میں مسجد کا رخ کرے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رحمان رحیم سب کچھ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرے گا, لیکن ناٹ ایٹ دا سیم لیول. امام غزالی امام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ایھا الولد میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے شاگرد کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں, اور اس ایڈوائز میں اندر نا ایک وہ اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم 40 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے اینڈ تم نے اپنے نفس کے اوپر ابھی تک قابو نہیں پایا نا, تو جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ. امام غزالی اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ اگر 40 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک تم نے اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں پایا, تو اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لو. اچھا یہ مبالغہ ہے اس میں, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد انسان توبہ نہیں کر سکتا, لیکن اٹ از ٹو ایمفسائز کہ جوانی کے اندر جو چیز انسان کر سکتا ہے وہ شاید بعد میں اس کو توفیق نہ ملے. میں آپ کو فرام ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں اپنے دوستوں کو جن کے ساتھ میں پلا بڑا اٹھا بیٹھا, کلاس فیلوز میرے, اسکول کے دوست, ایک ٹائم تھا میرے 20s میں اور ارلی 30s میں جب میں سمجھتا تھا کہ ہاں یار یہ چینج ہو سکتے ہیں, میں دعوتی لحاظ سے بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ کرتا تھا. اب میں دیکھتا ہوں, اب مجھے لگتا ہے بڑا مشکل ہے, اب بہت مشکل ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے عمل میں کوئی تبدیلی لا سکیں یا 5 وقت کی نمازی ہو سکیں, بڑا مشکل ہے. ہاں اب یہ ہے کیونکہ اب دنیا کے اندر لگ گئے ہیں, اور اب یو نو یو سیٹ ان یور ویز, آپ پختہ ہو جاتے ہو اپنی اسی رخ کے اوپر جو آپ نے اپنے لیے طے کیا ہوتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کیونکہ میرے اب سارے جو دوست ہیں وہ یہی 40s کے اندر ہی ہیں, اب میں دیکھتا ہوں کہ اب ان کو اگر کوئی چیز لے کے آ سکتی ہے نا, وہ یہی ہے کہ بس اب جاب شاپ ختم ہو جائے گی, ریٹائر ہو جائیں گے, تو بس پھر مسجد کا بھی رخ کر لیں گے. الا ماشاء اللہ, یعنی اوبیسلی ایکسیپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ سبھی انشاءاللہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں. لیکن خاص جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا نا اس عمر میں کہ آپ یہاں آ کے یہ باتیں سنتے ہیں, واللہ اس کو ہلکا نہ جانیں, اس کو ہلکا نہ جانیں.